بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن مالک ابن نزلہ الجشمی قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا قشف الحیہ فقال هل لک من مال؟ قال قلت نعم۔ قال من ای المال؟ قال قلت من کل المال من الابل والرقیق والخیل والغنم۔ فقال اذا اتاک اللہ مالا فلیری علیک اثر نعمت اللہ و کرامتہ۔ اذا آتاک اللہ مالا فلیری علیک اثر نعمت اللہ و کرامتہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، رقم ہے 15,888۔ مالک بن نزلہ جشمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سخت بدحال تھا۔ یہ معلوم ہے کہ تکبر کیا ہے، مال دولت، اس کے اثرات انسان کے رہن سہن پر کیا ہونے چاہیے، یہ مضمون زیر بحث ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو سخت بدحال تھا۔ بدحال کا مطلب یعنی نہ میرے کوئی لباس میں خوبی تھی، نہ میں نے کوئی اپنے آپ کو بنایا سنوارا ہوا تھا، بس یہ ہے کہ جھاڑ کا جھاڑ سر پر اگایا ہوا ہے، ادھر سے اگر ایک ازار ادھر جا رہی ہے اور کرتا ادھر جا رہا ہے اور کوئی میل کچیل بھی ہے تو کچھ نہیں، بس ایسے ہی آ گئے، بدحالی کی صورتحال ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سخت بدحال تھا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض اس طرح کی گفتگویں ہیں وہ جہاں سے شروع ہوتی ہیں اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے، بہت کمال جگہ ہوتی ہے جہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کیا مال ہے؟ میں نے عرض کیا ہر طرح کا مال ہے جی، اللہ نے بہت دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، غلام بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، یعنی بڑی ثروت ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ آپ نے بہت محبت سے فرمایا جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس کی اس نعمت اور عنایت کا کچھ اثر بھی تم پر نظر آئے، یعنی یہ دیا کس لیے؟ اگر اللہ نے یہ سب دیا ہے تو تمہارے لباس میں، رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں اس کے آثار ہونے چاہیے۔ تو اس طرح میں پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پیغمبر نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ان دینی تصورات سے بہت مختلف ہے جو روحانیت نے یا تصوف نے یا مسٹسزم نے یا اس طرح کے اور روحانی مذاہب نے پیدا کیے، اس سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بہت خوبی کے ساتھ سورہ اعراف میں واضح کیا ہے، اور ان روایتوں میں بھی یہی مضمون ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صرف ضرورت کی چیزیں تمہارے لیے پیدا نہیں کی کہ بس آدمی کھا پی لے، ضرورت پوری کر لے، جس طرح کہ عام طور پر صوفیانہ اخلاق میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر آپ کبھی صوفیانہ اخلاقیات کی کتابیں پڑھیں اور ان بزرگوں کے قصے سنیں تو وہاں جو تصویر سامنے آتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ضرورت کی حد تک، اور ضرورت بھی بس بقدر رمق۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک معاشرہ خوراک سے زندہ رہ سکتے ہو تو اسی پہ اکتفا کرو، اور یہ کہ یہ قلت طعام اور قلت ملام اور قلت کلام اور اس طرح کی چیزیں اور چشم بندو گوشت بندو لب بند، یہ ساری تعلیمات یہ اس دین کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان پورے کے پورے انسان کا یہ دین ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر اس کو قائم کیا گیا ہے۔ فطرت کے مطابق جو دین ہے وہی اصل میں دین قیم ہے، جیسے کہ سورہ روم میں فرمایا ہے۔ اس لیے کوئی چیز بھی اگر فطرت سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ یہ دین نہیں ہو سکتی۔ تو پورا انسان کیا ہے؟ وہ ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اس کے اندر حصے جمالیات بھی ہے، لہذا وہ اس سے آگے بڑھ کر چیزوں کی تحسین کرتا ہے، زینت کے کام کرتا ہے، گھر کو، اپنے لباس کو، اٹھنے بیٹھنے کو، آواز کو، اسی طرح سے اپنے کلام کو، اپنے شہروں کو بناتا، سنوارتا، سجاتا ہے۔
تو یہ ساری چیزیں بھی جس طرح کہ سورہ اعراف میں فرمایا ہے بار بار سامنے رکھنا چاہیے کہ ہے للذین آمنوا، یہ تو میں نے اس دنیا کی زندگی میں پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں، منکرین کو ان کے طفیل ملتی ہیں۔ تو حضور نے بھی یہاں یہی تعلیم دی کہ یہ تم کیا چہرہ اور حال بنا کے آ گئے ہو؟ تو پہلے سوال یہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ صورتحال ہو کہ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ایسا بھی تھا عربوں کے یہاں بہت سے لوگ آتے تو کہتے ہیں میں نے 10 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، کوئی ایک آدھ کھجور ہے جو منہ میں ڈال لیتا ہوں۔ تو ان حضرت نے تو بہت زور کے ساتھ فرمایا کہ بہت مال دے رکھا ہے جی اللہ تعالیٰ نے، ریوڑ ہی ریوڑ ہے دیکھیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس نعمت، اس عنایت کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ حدث ابو رجاء العطاردی قال خرج علینا عمران بن حسین وعلیہ مطرف من خز لم نرہ علیہ قبل ذلك ولا بعدہ فقلنا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبس هذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انعم اللہ علیہ نعمتا فإن اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی خلقہ۔ یہ بھی مسند احمد سے لی گئی ہے، رقم ہے 19,934۔ ابو رجا عطاردی نے بیان کیا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر ہمارے پاس آئے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ملنے کے لیے گئے ہوں گے، تو گھر سے باہر نکلے ان کو ملنے کے لیے۔ تو انہوں نے بڑے نقش و نگار والی ریشم کی چادر پہنی ہوئی تھی۔ اس طرح کی چادر نہ ہم نے اس سے پہلے کبھی انہیں پہنے ہوئے دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ہم نے کہا اے صحابی رسول، آپ یہ چادر پہنتے ہیں؟ یعنی ایسا فاخرانہ لباس، ایسی عمدہ چادر، ایسی چیزیں، اور صحابی رسول۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو صوفیانہ تصورات ہیں یہ ہر جگہ موجود رہے ہیں، یہ عالمگیر تصورات ہیں۔ یہ آپ کو مسیحیوں کے ہاں، یہ آپ کو یہود کے ہاں، یہ بدھوں کے ہاں، یہ ہندوؤں کے ہاں، یہ مسلمانوں کے ہاں بات کے ادوار میں جیسے کہ آئے ہر جگہ ملیں گے، کیونکہ یہ بھی کچھ بنیادی حقائق ہیں جن کی تعبیر پر مبنی ہے۔ وہ غلط ہے یا صحیح وہ یہاں اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن ان کی بھی ایک بنیاد ہے، تو اس لیے یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ نکلے تو پہلا مرحلہ تو وہ تھا کہ جو کچھ ان کے ہاں کی معاشرت تھی اس میں رہتے بستے تھے، پھر حالات بڑے خراب ہو گئے مہاجرت کی وجہ سے۔ یہ معلوم ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تنگی دیکھی کہ اس میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، کیونکہ مہاجرین آ رہے تھے اور ان سب کے لیے بندوبست اس چھوٹی سی بستی میں جو ریاست بن گئی تھی ممکن نہیں تھا۔ کچھ مواخات قائم کر دی گئی، پھر بھی ایک چبوترا بنانا پڑا جس کے اوپر مہاجرین کا کیمپ لگایا گیا۔ اور یہ جو اصحاب صفہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے بتایا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ وہ مہاجرین تھے جن کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو سکا، تو وہ مدینہ میں ایک کیمپ میں مسجد کے اندر لگا دیا گیا، رہتے تھے، اور حضور نے ان کی کفالت کو گویا اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا۔ جو کچھ آتا وہ بجائے اس کے گھر میں جاتا وہ انہی کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ تنگی کا زمانہ بھی رہا ہے۔ پھر اللہ نے اچھے حالات پیدا کیے، آخری زمانے میں بہت فتوحات ہو گئیں۔ خود قرآن مغانم کا ذکر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، جس طرح کہ سورہ فتح میں بعض اور دوسری جگہوں پر ہے کہ اب تو تمہارے لیے یہی ہے۔ حضور نے بھی یہ فرمایا کہ میرا رزق یا میری قوم کا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ تو بہت اموال غنیمت آئے اور اس میں بڑی رفاہیت بھی پیدا ہونے کی ابتدا ہو گئی۔ اس میں تحفے تحائف بھی آتے تھے، اچھا لباس بھی آتا تھا، کوئی یمن سے آ گیا، کوئی ادھر سے آ گیا۔ تو اس کو استعمال کرنے کے بارے میں اب ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ظہور ہوتا تھا، تو یہاں بھی ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو حضور کے صحابی ہیں، آپ لوگوں کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، تو یہ آپ ایسی چادر پہنتے ہیں، نقش و نگار بنے ہوئے ریشم کی چادر، کیا کہنے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یعنی ان صحابی رسول نے، حضرت عمران بن حسین نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے جس کو کوئی نعمت دی ہو اسے استعمال کرنی چاہیے، اٹھا کے پھینک نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کی مخلوق پر نظر آئے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے ہی بس اندازہ کر لیجئے
کہ ہمارے دین یعنی پیغمبروں کے دین میں کیا چیزیں کس زاویے سے دیکھی جاتی ہیں، اور اس کے مقابل میں جو دین انسانوں نے ایجاد کیے ہیں ان میں چیزیں کس زاویے سے دیکھی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔